بسم الله الرحمن الرحيم وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 74۔ اس کے اندر اللہ جل شانہ مثال دے رہے ہیں کہ کافروں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ پتھروں میں سے بعض پتھروں سے نہریں نکلتی ہیں، بعض پتھروں سے چشمے نکلتے ہیں، بعض پتھر تو اللہ کے خوف کی وجہ سے روتے ہیں، ان میں خشیت ہے، خشیت الہی، اللہ کا خوف۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ ہم مکے سے باہر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، کوئی درخت، کوئی پہاڑ پتھر ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ ہم گزرے وہ درخت اور پتھر کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے ایک پہاڑ کا نام ہے کوہ صبیر، اس کے اوپر اللہ کے نبی موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہاڑ صبیر بول اٹھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ کی ٹوہ میں ہیں، اگر انہوں نے آپ کو پا لیا تو مجھے خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو اس کے بدلے میں میرا اللہ مجھے پکڑ لے، عذاب دے۔ تو پھر جو غار ثور ہے، ثور والے پہاڑ نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں تشریف لائیں، میرے پاس تشریف لائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار ثور تشریف لے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دوسری غار ہیرا والے پہاڑ کے اوپر اللہ کے نبی اور صحابہ موجود ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو اس پہاڑ ہیرا نے جنبش کھائی، ہلنے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ہیرا پہاڑ کیوں ہلتا ہے؟ تیرے اوپر نبی بھی موجود ہے، صدیق بھی موجود ہے اور 2 شہید بھی موجود ہیں۔ بھئی اتنی بات فرمائی تو وہ پہاڑ ہلنا بند ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں ایک پہاڑ ہے احد پہاڑ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، نحن نحبہ ویحبنا، یہ ہمارا دوست ہے، ہم اس کے دوست ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں پتھروں کے اندر بھی یہ ادراک ہے کہ وہ اللہ کے ڈر سے روتے رہتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 74 سورۃ بقرہ پہلا پارہ، علماء دین نے لکھا ہے کہ جس کے پتے میں پتھری ہو، گردے میں پتھری ہو، تو اول آخر درود شریف پڑھ کے اس مبارک آیت کو 41 مرتبہ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے صبح شام پیتے رہیں۔ جب وہ پانی ختم ہو جائے دوبارہ 41 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے دم کریں، 2-4 مرتبہ ایسے پانی کے اوپر دم کر کے اس پانی کو صبح شام پیتے رہیں۔ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ گردے اور پتے کی پتھری ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک اپنے وعدوں کا یقین نصیب فرمائے، اپنی باتوں کا یقین نصیب فرمائے، قرآن پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، بصفت تبلیغ دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔